بسم اللہ الرحمن الرحیم معلوماتک و بارک وسلم۔ محترم حاضرین اور محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد اور میثاق کو لیا۔ کس بات کا عہد اور میثاق تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا، وذی القربہ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے تم اچھی بات کہنا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ دو، ثم تولیتم الا قلیلا منکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات بینات میں بنی اسرائیل کو وہ ساری نعمتیں یاد دلا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرمائی تھیں۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو بھی ان سے لیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے عہد و پیمان کو ذکر کیا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہیے، اور والدین کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کریں، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ سارے عہد و پیمان، عہد و میثاق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو بھی بیان کیا کہ ان میں سے صرف تھوڑے ہی لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے جو صرف تھوڑے لوگوں نے اس پہ عمل کیا، وانتم معرضون، اس حال میں کہ تم انکار کر رہے، اعراض کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ جیسے اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم اپنے خون کو نہ بہاؤ، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کیا، وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ تم گواہ تھے اس بات پر۔ لیکن ہوا کیا پھر؟ عہد لینے کے بعد جب اللہ نے ان سے عہد لیا اور بنی اسرائیل نے عہد کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس عہد کے ساتھ، لیکن پھر وہ پھر گئے، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم اے لوگو تم نے اپنے آپ کو قتل کیا، مطلب وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیے، وتخرجون فریقا منکم من دیارکم، اور تم نے اپنے میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکالا۔ اس طرح سے ان آیات بینات میں اگر آپ غور فرمائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں فرما رہا ہے کہ کس طرح سے ان سے عہد و پیمان کو لیا گیا تھا، اور کس طرح سے ان سے وعدے کو لیا گیا تھا، لیکن وہ جب بھی وعدہ کیا جاتا وعدے سے مکر جاتے، عہد و میثاق کو ترک کر دیتے، پھر اپنے گناہ میں اور اپنی سرکشی میں لگ جاتے۔ ان ساری آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کے حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم جو ہے بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جو اس طرح سے تم میں سے کرے گا اس کا بدلہ نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں رسوائی ہے، اور آخرت کے دن کیا ان کے لیے بدلہ ہوگا، یردون الی اشد العذاب، ان کو سخت ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جتنی بھی سرکشی کریں گے لیکن اللہ سے وہ غافل نہیں، اللہ سے وہ دور نہیں رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے غافل نہیں رہے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ،
اور اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دی ہے اور فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو خریدا آخرت کے بدلے میں۔ حالانکہ آخرت کے کام کے لیے بندہ دنیا میں آیا ہے، آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، لیکن یہ لوگ ایسے تھے آخرت کے بدلے میں وہ دنیا کو اور دنیاوی زندگی کو، دنیا کی حقیر ترین زندگی کو انہوں نے خریدا۔ تو اللہ نے فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان سے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، عذاب کو کمی نہیں کی جائے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 11ویں رکوع کے آغاز میں فرماتا ہے کہ ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، یعنی کتاب سے مراد تورات ہے، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ بن مریم کو، عیسیٰ جن کے والدہ کا نام مریم تھا، ان کو بینات واضح نشانیاں عطا فرمائی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ہم نے ان کو تائید کی، ان کو تقویت عطا کی روح القدس کے ذریعے سے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جب جب تمہارے پاس کوئی رسول آئے، وہ رسول آئے جن کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، تو تم نے تکبر کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، پس تم میں سے ایک جماعت نے ان کو جھٹلایا اور ایک جماعت نے قتل کیا۔ یہ بنی اسرائیل کی سرکشیوں کی داستان ہے اور ان کی سیاہ تاریخ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات بینات میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے رسول نبی خاتم الزماں احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے، یہود مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں آ کر وہاں پر آباد ہو گئے، اور تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ جب کبھی یہود کسی جنگ میں، کسی معرکے میں شکست کے دہانے پر آ جاتے اور انتہائی مشکل ترین وقت میں ہوتے، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے اور ہمارے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ان کو فتح عطا کر دے۔ اس طرح سے تاریخ میں جب بھی کوئی ان کے اوپر مسئلہ آیا، انہوں نے حضور کے صدقے میں، حضور کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو دور فرما دی۔ اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس آئی وہ کتاب اللہ کی جانب سے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے ساتھ ہے۔ حالانکہ ان کا معاملہ کیا تھا، کتاب کے آنے سے پہلے ان کا کیا رویہ ہوتا تھا نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کے بارے میں، اس پر وہ ایمان لانے کی باتیں کہا کرتے تھے۔ لیکن جب کتاب مقدس ان کے پاس آئی اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اس سے پہلے وہ فتح طلب کرتے تھے وہ لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب وہ ان کے پاس آ گئے، جب وہ ان کے پاس تشریف لائے، مَا عَرَفُوا، انہوں نے وہ ان کو پہچانا نہیں، حالانکہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، ان کو معلوم تھا، لیکن پھر بھی سب معلوم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے حضور کا انکار کیا، کہ اللہ نے جیسا فرمایا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور کو ایسے جانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ اتنا حضور کے حوالے سے ان کو شناخت تھی، تورات میں جو حضور کے اوصاف کریمہ جو مذکور تھے ان سے اچھی طرح واقف تھے،
اور جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوری طور پہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، لیکن عناد کے ساتھ انہوں نے حضور کا انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا کفروا بھی، انہوں نے حضور کا انکار کیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ہے کافرین پر، انکار کرنے والوں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کیا ہی بری چیز ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو خریدا ہے، کہ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ انکار کریں اس کا جس کو اللہ نے نازل کیا، سرکشی کرتے ہوئے کہ اس پر کہ اللہ نے جو اپنے فضل سے نازل کیا تھا کہ انہوں نے اس پر سرکشی کی اور زیادتی کی، کہ الی من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیت بینات میں ان سے جو عہد و پیمان لیا تھا اللہ نے اس کو ذکر کیا، پھر ان کا تاریخ میں ان کا جو رویہ تھا اور تاریخ میں ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو وسیلہ لینے کا معاملہ تھا اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور پر قرآن کریم نازل ہوا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ الغرض سورہ بقرہ کی ان آیت بینات میں انہی اہل کتاب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو قرآن کریم کے مفاہیم اور اس کے مطالب سے واقف ہو کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے باری تعالیٰ ہم کو قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط و مستحکم فرما دے، اور ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ایسا مضبوط فرما دے پروردگار عالم کہ ہم ہمیشہ اس کی تلاوت کرتے رہیں اور اس کو پڑھتے رہیں اور اس کے معنی مفاہیم سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔